یہ یادداشت فارسی زبان کا لفظ ہے. کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے. لفظ یادداشت کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے. لفظ یادداشت کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا. اس کا لغوی معنی یاد رکھنا. یادداشت یاد رکھنا. لغوی معنی کیا ہے؟ یاد رکھنا. حافظہ بھی ہے. حافظہ اور یاد رکھنا دونوں معنی ہیں. یادداشت لغوی معنی کیا ہے؟ یاد رکھنا اور حافظہ. تعریف لکھیں. یادداشت کی تعریف. وہ صنف ادب سواد سے صنف. صنف کے معنی سے مطلب ہے ادب کی وہ قسم یا وہ صنف ادب. فائد کی زیر لگائی. وہ صنف ادب. صنف ادب یوں لکھ دو. صنف ادب اس کا مطلب ہے ادب کی وہ قسم. ٹھیک ہے، ادب کی قسم. وہ صنف ادب جس میں مصنف اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کس کے بچہ یا آزمودات میں تجربات. ان سب کی تجربہ کوئی واقعہ پیش آ گیا یا تجربہ کیا ہو اس کو آزمایا ہوا یا آزمودات کو تحریر کرتا ہے. وہ صنف ادب جس میں مصنف اپنی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات یا آزمودات کو تحریر کرتا ہے. اب آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو آپ لکھیں گے. روزمرہ یعنی آپ کی زندگی میں شروع سے لے کر جب تک آپ نے ہوش سنبھالا ہے آپ کو کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہو یا آپ نے کوئی نیا تجربہ کیا ہو اور آپ کو اس میں اچھا لگا ہو یا آپ کامیاب ہوئے ناکام ہوئے ہو تو آپ نے اس کو یادداشت کے طور پر لکھ لیے کہ ایسا اگلے لوگوں کو بتانے کے لیے ایسا کرو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے یا اگر ناکام ہو تو ایسا کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے کیونکہ یہ تجربہ ہم نے آزمایا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں یادداشت. اب لکھنے کے اصول کیا ہے کہ کن طریقوں کو دیکھ کر ہم یادداشت لکھیں گے. اب عنوان لگائیں لکھنے کے اصول. یادداشت لکھنے کے اصول. تیسرا عنوان لگا یادداشت جب بھی آپ لکھیں گے سب سے پہلا اصول سب سے پہلے دن اور تاریخ لکھیں گے. لکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے دن اور تاریخ کا لکھنا ضروری ہے. پہلا اصول کیا ہے کہ جب بھی آپ شروع کریں گے اس کی شروعات کیسے کریں گے؟ دن اور تاریخ کہ فلاں دن کو فلاں تاریخ کو ایک میں ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ دن اور تاریخ. دن اور تاریخ کا لکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے فلاں دن اور فلاں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا. ترتیب کا لحاظ رکھنا. ترتیب کا لحاظ رکھنا یہ لیکن دوسرا پوائنٹ ہے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ترتیب کا لحاظ رکھنا کیا مطلب ہے. دوسرا اصول کیا ہے؟ ترتیب کا لحاظ رکھنا. ترتیب کا لحاظ رکھنا. دیکھیں آپ بھی یادداشت لکھیں گے تو آپ ساتھ بھی واقعہ پیش آ گیا تجربہ کیا ہوگا تو یوں ایک دم آخری اسٹیج کو نہیں اٹھانا کہ جو آخری نتیجے پر آپ پہنچے اس کو پہلے لکھنا ہے بعد میں شروعات کو لکھنا ہے. نہیں، سب سے پہلے آپ نے شروع کیسے کیا تھا یعنی وہ جو واقعہ تک پیش آیا تھا وہ کیسے پیش آیا تھا. مثال کے طور آپ نے کوئی تجربہ کیا تھا، کوئی گھر بنایا تھا تو سب سے یہ نہیں کہ پہلے وہ گر گیا تھا پھر اس کی دیواریں گر گئی تھی پھر چھت گر گیا تھا. یہ نہیں، شروع سے آپ نے لکھنا میں نے ایک گھر بنایا تھا اس یہی چیز بنائی تھی لیکن اس کی بنیادی کمزور اس لیے وہ گر گیا. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو یہ سب سے پہلے گرنے کی ترتیب ذکر نہیں کرنا، پہلے بنانے کا ذکر کریں گے پھر جا کے وجہ بتائیں گے کہ پہلے بنایا تھا اس طرح سے بنایا تھا اور جا کے وہ گر گیا. وجہ کیا بنی کہ اس کی بنیادیں کمزور تھی. سمجھ گئے؟
تیسرا پوائنٹ آپ لکھیں کہ جو کچھ بھی لکھنا ہے ایمانداری. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ایمانداری. یہ تو جتنے بھی اصول ہیں یہ حقیقی آپ یادداشت لکھیں گے اپنی زندگی کے اس کے لیے ہے یہ جتنے بھی اصول ہیں. لیکن اب آپ کو پاس امتحان میں آتے ہیں یا بورڈ میں آتے ہیں آپ کے لیے کہ بھئی کوئی موضوع آپ کو دے دیتے ہیں اس پر آپ اس پر اپنی یادداشت لکھیں. ایک سفر کی یادداشت لکھیں. کسی سفر کے یادداشت لکھیں. یا آپ لاہور گئے تھے بادشاہی مسجد کی یادداشت لکھیں. آپ کے ساتھ وہاں چلے گئے کیسے گئے تھے آپ کس تاریخ وہاں گئے تھے اور آپ سے وہاں کوئی واقعہ پیش آیا تھا تو اس کی پوری ڈیٹیل آپ لکھیں گے یا آپ کی یادداشت لکھیں. کوئی ایسا واقعہ جس کو آپ زندگی پر نہیں بھول سکتے اس کو کہتے ہیں یادداشت. تو ایک عنوان دیتے آپ کو ایک ہفتے کے لیے. چلو اسی کو لکھ دو بادشاہی مسجد کے اوپر آپ ایک یادداشت لکھیں گے. آپ دیکھیں جتنے بھی رودات یادداشت سارے ایک ہی لیکن عنوان الگ ہے اور اس میں زیادہ تر متکلم کا صیغہ استعمال ہوتے ہیں میں. ٹھیک ہے. بادشاہی مسجد کی یادداشت لکھیں. اب آپ کیسے گئے تھے کیسے آپ نے پلاننگ کیے تھے کب کیے تھے اور وہاں آپ کوئی بھی واقعہ آپ لا کے لکھ لو کہ وہاں جو واقعہ خود سے ذہن سے بنا لو. ترتیب لکھنا ضروری ہے. یہاں سے یہ نہیں کہ وہاں یہ واقعہ پیش آیا پھر ترتیب سے کہ کب گئے تھے آپ کس تاریخ کو گئے تھے اور وہاں کیا پیش آیا تھا. تو یہ تین چار اصول کو آپ رکھیں گے تو آپ کی یادداشت. اب کسی بھی موضوع پر آپ کو یادداشت دی جائے تو آپ کے ذہن میں یہ تعریف یہی ہو تو پھر آپ کی لکھنا آسان ہو جائے گا.